السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، تربیت اولاد کے تعلق سے بہت ساری باتیں اب تک کے دروس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے، اور اچھے اخلاق کی ابتدا اس کو اپنے گھر سے کرنی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ایک دائرہ ہے ماں کا بچے کے ساتھ رہنے کا، بچپنے میں ایک معاملہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، لیکن عمر کے ایک مقام پہ پہنچنے کے بعد ماں کو بھی اپنے بچے سے ریزرو ہونا ہے، اور اسی طریقے سے اور دوسرے خواتین کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے بڑی واضح رہنمائی کی ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچپنے سے اپنے گھر کا ماحول اس طرح سے بنائیں کہ بچہ ہو تو اس کو بتائیں کہ اب آپ کی بستر الگ کر دی گئی ہے، آپ جب بھی ہمارے گھر میں داخل ہوں گے، یعنی کمرے میں آئیں گے، تو بغیر اجازت کے آپ کمرے میں نہیں آ سکتے، اجازت آپ کو لینی ہے، اس لیے کہ ماں کس حال میں ہے، کیسے ہے، سیدھا اگر لڑکا آ کے داخل ہو گیا تو یہ مناسب نہیں ہے، اور اسی طرح سے بچی بھی اگر آ کے داخل ہو گئی تو بھی یہ مناسب نہیں ہے، خاص طور پہ جب لوگ اپنے غرفت النوم میں ہیں، جہاں وہ آرام کرتے ہیں، جہاں سوتے ہیں، تو یہ سارے آداب بال بچوں کو سکھانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے آج کل مائیں اپنے بچیوں کو یا اپنے بچوں کو یہ آداب سکھانے میں شرماتی ہیں، کہتی ہیں اب یہ سب بات ہم اپنی بچی سے کیسے کریں گے، یا یہ سب بات ہم اپنے بیٹے سے کیسے کریں گے۔ والد کہتے ہیں کہ یہ سب بات ہم اپنے بیٹے سے کیسے کریں گے۔ آپ نہیں کریں گے، صحیح بات اس کو نہ بتائیں گے تو وہ دوسروں سے سیکھے گا اور غلط سیکھے گا۔ تو یہ ہے نا کہ آپ اس کی پردے میں رکھ کر کے، ظاہر ہے بہت کھلم کھلا نہیں، لیکن پردے میں رکھ کر کے آدمی بات تو کر دے، بتا دے، اس کو سمجھا دے، اس کو دیکھے۔ خاص طور پہ جب آج اسکولوں کے اندر اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو بتایا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر وہ دیکھ رہا ہے، فیس بک کے اوپر وہ دیکھ رہا ہے۔ چلیے آپ اپنے گھر میں پابندی لگائے ہوئے ہیں، وہ اسکول میں جا رہا ہے، وہاں طرح طرح کے بچوں سے ملاقات کر رہا ہے، وہ اس کو کچھ باتیں سکھا رہے ہیں، کچھ باتیں بتا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو صحیح بات کی جانب اس کی رہنمائی کریں، اور اگر نہیں ہم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بگڑنے کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں سیکھے گا اور غلط سلط سیکھے گا، اور اس سے فائدہ ہونے کے بجائے اس کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ ان اخلاق میں سے ایک اخلاق جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو
کن اوقات میں اجازت طلب کر کے آنا ہے. اگرچہ وہ اپنے والد والدہ کے پاس آ رہے ہیں لیکن ان کو اجازت لے کر کے آنی ہے، بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے. ہاں جب تک وہ چھوٹے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ماں کے ساتھ سو رہے ہیں اسی بستر پہ. لیکن اگر وہ بالغ ہو گئے یا بلوغت کے قریب ہو گئے تو اب ضروری ہے، جب ان کا بستر الگ کر دیا گیا تو اب ضروری ہے کہ وہ اجازت طلب کریں، ہمیشہ اجازت طلب کریں، اور بغیر اجازت کے کبھی بھی دروازہ کھول کے اندر نہ آئے. جب بھی اپنے ماں باپ کے پاس ان کو جانا ہے، والد کے پاس جانا ہے یا والدہ کے پاس جانا ہے، اور والد اور والدہ گھر میں ہیں یا وہ اپنے آرام کے کمرے کے اوپر ہیں، تو کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سیدھے دروازہ کھول کے اندر چلا جائے، کسی کو بھی نہیں. اور یہ تعلیم صرف بچے کے لیے نہیں ہے، گھر میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ہے، یہاں تک کہ ساس کے لیے بھی ہے کہ لڑکا لڑکی اگر بیٹا بہو اپنے کمرے میں ہے تو جب بھی کبھی جائے تو اجازت طلب کرے، سیدھے جا کر کے دروازہ کھول کے کھڑے ہو گئے. یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کسی قیمت پہ یہ جائز نہیں ہے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے، روکا ہے. یہ وہ آداب ہیں جن کو دیکھ کر کے بچے سیکھتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی رہنمائی کی. وہ رہنمائی کیا ہے؟ کہا 3 اوقات ہے جس میں ہر کسی کو اجازت طلب کرنی پڑے گی. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کے نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت جب لوگ اپنا کپڑا اتار کر کے آرام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ گرمی کا وقت ہوتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ ہلکا پھلکا ہو کر کے تھوڑی دیر قیلولہ کرے، تھوڑا آرام کرے. اور اسی طرح سے من بعد صلاۃ العشاء، یہ 3 اوقات ہیں، فجر کے نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت، اور عشاء کے نماز کے بعد. یہ وہ اوقات ہیں کہ جس میں کوئی بھی اگر آئے تو اس کو اجازت لے کر کے آنی ہے. اس کے علاوہ کے جو اوقات ہیں اس میں چھوٹا بچہ اگر ہے، طفل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بغیر اجازت کے آ سکتا ہے. چھوٹی بچی بغیر اجازت کے آ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی عورات نساء سے واقف نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں، پردے کی جو باتیں ہیں ان پردوں کے باتوں سے وہ ناواقف ہے. تو ایسی صورت میں اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوگا. لیکن اس پہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جگا ہوا ہے اور اس کے سامنے کچھ حرکت کر رہے ہیں لوگ، تو یہ مناسب کسی قیمت پہ نہیں ہے. اگرچہ وہ چھوٹا ہے تب بھی یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جو حد فاصل ہے ہمیشہ اس کو بنا کر کے رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز اس نے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کے ذہن و دماغ کے اندر وہ چیز رہ گئی ہے، آگے چل کر کے وہ اس کو نقل کرے گا یا اس کو اس طرح سے انجام دینے کی کوشش کرے گا. اس میں بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں کہ بچہ دودھ پینے والا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے. نہیں پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے. اس کے دل و دماغ میں کون سی بات رہ جائے گی، اس کو کیا سمجھے گا، کس طریقے سے سمجھے گا. اسی لیے انسان کو ان تمام چیزوں کے اندر احتیاط اور کمال احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو اوقات ہیں، یہ جو 3 اوقات، اس کے علاوہ چھوٹا بچہ اگر ہے تو اجازت لیے بغیر آ سکتا ہے. لیکن بڑا ہے اگر، تو جب بھی کبھی اپنے والدہ سے اس کو ملنا ہوگا، اور والدہ چلیے باہر ہیں، اگر کام کاج میں مصروف ہیں تو وہاں جائے، وہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. گھر میں داخل ہو رہا ہے، باہر سے آیا ہے تو اجازت طلب کرے دروازے پہ، اور ان کے خاص کمرے میں اگر جا رہا ہے تو وہاں بھی اجازت طلب کر کے جائے، وہاں بھی اجازت طلب کر کے جائے. خاص طور پہ یہ باتیں کہاں دیکھی جاتی ہیں؟ جہاں لوگ ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہیں. اچھی بات ہے، اس میں کوئی خرابی کا معاملہ نہیں ہے، ایک ساتھ مل کر کے رہ رہے ہیں. اب اس میں دیور ہے، گھر میں شوہر کا چھوٹا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے یا اور لوگ ہیں، بلا یعنی کسی فرق کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں آ جا رہے ہیں. تو اس کا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ بات کب ہوگی؟ جب آپ بچپنے سے اس کو یہ تعلیم دیں گے. ظاہر ہے شروع سے کوئی بات نہیں ہے. اب ہوتا کب ہے؟ دیکھیے، کوئی دیندار خاتون اگر آ گئی گھر میں بہو بن کر کے، اور پہلے سے معاملہ جو ہے گھر کا کھلا ہوا ہے، کوئی کسی سے اجازت نہیں لیتا، سب ایک دوسرے سے مل جل کر کے گٹمٹ ہو کر کے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ تو ایک گھر والے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ آ کر کے کہتی ہے کہ نہیں، پردہ کرنا ہے، نہیں معاملہ کرنا ہے، تب یہاں سے باتیں ہوتی ہیں.
کہ بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، تو ایسا آج کل کے زمانے میں کہاں چلتا ہے؟ یہ بہت اوور کر رہی ہے، اوور اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہی ہے، اسی کو دینداری آتی ہے کیا اور دوسرے لوگوں کو نہیں آتی ہے کیا؟ اس طرح سے تانا دے دے کر کے اس کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ شریعت کے اوپر عمل کر رہی ہوتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں بچپنے سے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے دیتے، اور جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، لیکن اس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تمہارے جو غلام ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں۔ دیکھیے خادم، گھر میں جو خادم ہیں، کام کرنے والے لوگ، یا وہ جو غلام ہیں، خادم الگ ہے، یعنی آپ نے کسی کو گھر پہ کام کرنے کے لیے رکھا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، اگر وہ گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے، اب مثال کے طور پہ دکان پہ کام کرنے والا آدمی ہے، سیلس مین ہے، پیسے کی ضرورت پڑی، آپ نے اس کو گھر بھیج دیا، اب وہ گھر آیا اور اندھڑا کی گھر کے اندر چلا جا رہا ہے بغیر اجازت کے، بغیر کسی سے پوچھے ہوئے، کیونکہ ہمارے مالک کا گھر ہے، اور بھابھی بھابھی کہتے ہوئے یا مالکن مالکن کہتے ہوئے وہ چلا جا رہا، کسی قیمت پہ مناسب نہیں ہے، کسی قیمت، بلکہ اس کو گھر تنہا بھیجنا ہی نہیں ہے، آپ اپنا کام خود کیجئے، اس کو کیوں بھیجنا ہے گھر کے اندر؟ سامان لینے کے لیے یا سامان پہنچانے کے لیے، گیس ڈال دو تو سامان پہنچا دو تو فلاں کر دو تو چلا کر دو، شریعت نے ان چیزوں کی گنجائش نہیں رکھی ہے، نہیں رکھی، اور اگر جائے خاتون اس کے سامنے ہو تو پورے پردے سے جائے، اس کے سامنے پورے پردے سے۔ اب گھر میں کچن میں کام کر رہی ہے، وہ چلا آیا آواز دیتے ہوئے، ہاں بھیا بھیجے ہیں فلاں جگہ پیسہ رکھا ہوا ہے ذرا نکال کر کے دیجئے، اب اسی میں ہے وہ جلدی جلدی اپنا اب کام میں ہے، اسی میں دوپٹہ لے کر کے گئی اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کس کی نگاہ کیسی ہے، کس طرح کا ہے، کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اب جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں کجی ہے، وہ کئی چیزوں کے اندر مبتلا ہوگا، کچھ بھی سوچے گا۔ اب بہت زیادہ تو ہم معاملہ یہاں پہ آپ کے سامنے واضح نہیں کر سکتے، لیکن آپ سب ان چیزوں سے آپ واقف ہوں گے۔ تو کہا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ ملکت ایمانکم وہ لوگ ہیں جو غلام تھے، جو خرید کر کے لائے جاتے تھے گھر کے اندر، یہ وہ لوگ تھے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات، اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، وہ 3 وقتوں میں اجازت لیں گے۔ کب کب؟ من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت جب آدمی اپنا کپڑا اتار کر کے گرمی کے موسم میں آرام کرتا ہے، یا عام دنوں کے اندر بھی آرام کرتا ہے، جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردہ کے وقت ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح، اس کے بعد اگر وہ آتے ہیں گھر کے اندر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ چھوٹے بچے آنے جانے والے ہیں، اور وہ غلام جو ہے نوکر گھر کے اندر، وہ نوکر جو آپ جس کو خرید کے لائے ہیں، یہ نہیں جس کو تنخواہ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں، اس کے احکام الگ ہیں، ان باتوں کو سمجھنا ہوگا، اس کے احکام الگ ہیں۔ بہرحال تو کہا اگر اس کے علاوہ اگر وہ آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی تعلیمات شریعت نے اپنے بچوں کو دینے کا حکم دیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی شریعت کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اس میں تھوڑا سا بھی ڈھیل دینا کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اپنی اولاد کو ضائع کرتا ہے، اپنے اولاد کو ضائع کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اسلامی آداب کو چھوڑا، اس لیے کہ اس نے اسلامی آداب سکھانے سے غفلت برتی، اور جب یہ غفلت ہو سکتا ہے اس کے ضلالت و گمراہی کا سبب بھی بن جائے، والعیاذ باللہ۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ یہ تعلیم ان کو دے، اسی طریقے سے ان کو مسجد میں داخل ہونے کا ادب سکھلائیں، کھانا کھانے کا ادب سکھلائیں، اور اسی طریقے سے رات کو سونے کا ادب سکھلائیں، بازار جائیں تو کیسے جانا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، اس کی دعا کیا ہے وہ دعا سکھلائیں اس کو، اس طرح کی ساری دعائیں اس کو بتائیں، سونے کی کیا دعا ہے، جگنے کی کیا دعا ہے،
جب بچے کو جائیں صبح میں جگانے کے لیے، اٹھایا، پہلے کہیے بیٹا دعا پڑھیے، دعا پڑھیے. 1 ہفتہ 1 مہینہ تک اگر آپ لگاتار اس کو اٹھا کر رہے ہیں، وہ دھیرے دھیرے عادی اس کا ہو جائے گا. سونے سے پہلے اس کو کہہ دیے کہ آپ دعا پڑھ لیے ہو، اب کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے، اب سو جاؤ، سیدھے سو جاؤ. اسی طریقے سے مؤذن کے اذان پر اس کو جواب دینے کے لیے سکھلائیے. اب تو یہ چیزیں پورے طور پہ مفقود ہو گئی. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر گھر میں کوئی آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو اذان ہونے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بند کر دی جاتی تھی کہ اب اذان ہونے والی ہے، چلو بند کرو، ٹی وی بند کرو. گھر کے لوگ کہتے تھے بند کر دیتے. اب دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ اب اذان ہو رہی ہے تو ساؤنڈ کم کر دو، ٹی وی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ ہوا، اب اذان ہو چاہے جو ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. بچہ گیم کھیل رہا ہے، بھائی اس کو کہیے اذان کا جواب دینا ہے، تم کو جواب دو. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. جب مؤذن کی ندا سنو تو جیسا مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی کہو. یہ بچے کو کون تعلیم دے گا اس کی؟ کبھی کہا ہے کسی ماں نے؟ خود ماں کو ہوش نہیں ہے، خود باپ کو ہوش نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گی یا کیا کہے گا اپنے بچے کو؟ خود ہم لوگ جواب نہیں دیتے ہیں اذان کی. موبائل پہ اگر دیکھ رہے ہیں کچھ تو اذان ہو رہی ہے لیکن جواب ندارد ہے. اس کو سکھائے کہ اذان کا جواب دو، یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ سب تربیت ہے. اور اس کے بعد کہے کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھو، دعا پڑھو. وہ دعا اس کو سکھلائے. اور برابر جب کبھی اذان ہو ماں کے کھڑے ہو جائے بچوں کے سامنے، ہاں آپ نے جواب دیا اذان کا، آپ نے اذان کی جواب دیا، آپ نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی، یہ سکھلائے اس کو. زندگی میں کبھی مصیبت آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے تو کرب کے وقت کی دعا، مصیبت کے وقت کی دعا، یہ بچوں کو سکھلایا جائے، بچوں کو بتایا جائے. کبھی حالات خراب ہوں تو اس کی دعا ان کو سکھلایا جائے. مجلس میں کس طرح سے بیٹھنا ہے اس کی دعا سکھلائی جائے. مجلس میں بات چیت کر کے اٹھ رہے ہیں تو کفارہ مجلس ان کو سکھایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے ختم کر کے اٹھتے تو کہتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو اس مجلس میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور اس کے توفیق سے اس کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. یہ وہ آداب ہیں کہ انسان اگر ان کو اپنے بچوں کو سکھا دے تو اس کا گھر کتنا اسلامی ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگائیے کتنا اسلامی ہوگا. اسی طرح سے واش روم میں اگر بچہ داخل ہو رہا ہے اس کو بتائیے دعا پڑھ کے جاؤ. واش روم سے نکلا آپ کے سامنے کہیے بیٹے آپ نے واش روم سے نکلنے کی دعا پڑھی، یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھیے. جب وہاں جائیے تو یہ دعا پڑھیے. اس کو آداب سکھائیے، کس طرح سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، پاکی کے، صفائی ستھرائی کے آداب اس کو بتانا ہے. جب یہ ساری چیزیں بچپنے سے آپ اس کو سکھاتے رہیں گے تو وہ ایک صالح نوجوان اور ایک صالحہ خاتون کی شکل میں وہ معاشرے اور سماج میں نکلے گا یا نکلے گی، اور اس سے بڑے فائدے ہوں گے. لیکن یہیں پر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں چھوٹا ہے ابھی چھوڑو، ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، خود سیکھ جائے گا، آگے دیکھے گا، تو پھر معاملہ آگے چل کر کے اور مزید خراب ہوتا چلا جائے گا. اب اس کے بعد گارجین کی یا ماں باپ کی ذمہ داری ایک اور ہے، اور وہ ذمہ داری دیکھیے وہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کرے، بچوں کے درمیان انصاف کرے. ہر معاملے میں محبت کرنے میں ٹھیک ہے، دل کا میلان ہو سکتا ہے کسی کی طرف زیادہ ہو کسی کی طرف کم ہو. لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا یہ آدمی کو محبوب ہوتا ہے. بڑا بیٹا میں کہہ رہا ہوں اولاد، بڑی اولاد اور چھوٹی اولاد یہ انسان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتی ہے. اور کچھ کہیں پر پڑھا ایسے پتہ نہیں تربیت میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ معلومات کے طور پہ بتاتا ہوں. جیسے کسی نے لکھا کہ ماں کے لیے اس کی وہ اولاد جو آخری اولاد ہوتی ہے وہ اس کو بڑی محبوب ہوتی ہے اس کی ماں کے لیے، کیونکہ یہ ہماری آخری اولاد ہے. اور باپ کے لیے کہتے ہیں جب وہ والد بنا تھا جس بیٹے سے یا جس بیٹی سے وہ اس کو زیادہ محبوب ہوتی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ شریعت نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے، کہا کہ جو تمہارا بڑا بیٹا ہے یا بڑی بیٹی ہے اس کے نام پر اپنی کنیت رکھو. اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کنیت کس طرح سے آدمی کو رکھنا ہے. بہرحال
دل کا میلان کسی کی طرف ہو سکتا ہے تو وہ دل کے اندر ہی رہے، ظاہر نہیں کیجئے اس کو. ظاہر کرنے میں سب کے ساتھ عدل کیجئے، سب کے ساتھ انصاف کیجئے. ایک بچے کو بلا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اور دوسرے کو نیچے بیٹھائے ہوئے ہیں کہ تو یہیں بیٹھے رہا، تو یہ سوتیلا سلوک ہے، یہ جائز نہیں ہے. ایک صحابی نے اپنے بچے کو ایک کو گود میں بٹھایا، ایک کو نیچے بٹھا دیا، بیٹے کو گود میں بٹھایا، بیٹی کو نیچے بٹھا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ، دونوں کو گود میں لو. دیکھیے اس حد تک بھی انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. حالانکہ ہوتا ہے ایسے، ایک بچہ ہم اس کو کہتے ہیں بابو تم نیچے بیٹھو، اور چھوٹے بابو کو آ کر کے یہاں بیٹھنے دو، چھوٹی بیٹی کو آنے دو یہاں بیٹھنے دو، گود میں بیٹھتی ہے وہ. تو کہا نہ، انصاف کرو. اگرچہ یہ دونوں کے دونوں تمہارے اولاد ہیں، واجب اور ضروری ہے کہ تم انصاف کرو، ورنہ اس کی دل آزاری ہوگی. وہ سمجھے گا یا سمجھے گی کہ میرے ابا اس سے محبت کر رہے ہیں، اس کو اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں، ہم کو نہیں بٹھا رہے ہیں. بسا اوقات بچوں کے دل و دماغ میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ کیا ہم ان کے حقیقی اولاد نہیں ہیں کیا؟ اصل بیٹا لگتا ہے ان کا وہی ہے، ہم نہیں ہیں اصل بیٹا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. اور اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے دشمنی کرے گا، اور آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے سے دشمنی کرے گا جس سے آپ زیادہ محبت کر رہے ہیں. گویا آپ اپنی اولاد کے دل میں بغض، حسد، عداوت انصاف نہ کر کے ڈال رہے ہیں. پھر لڑیں گے، وہ آپس میں لڑیں گے. تمہارے وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا، تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ ہمیشہ نا انصافی کا معاملہ ہوا، اس گھر میں ہمیشہ دو نظری ہوئی، اس کے سبب تم ہوئے. یہ بھائیوں کے اندر اور بہنوں کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین تمہیں عدل کرنے کا، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ دینے کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور تم کو ہر طرح کی بے حیائی سے، برائی سے روکتا ہے، اور اسی طرح سے ظلم کرنے سے روکتا ہے. یعدکم لعلکم تذکرون، اللہ سبحانہ وتعالی تم کو نصیحت کر رہا ہے، وعظ کر رہا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ رب العالمین کے لیے حق کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو. کَإِن یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں اگرچہ وہ مالدار ہے یا فقیر ہے، تو مالدار کے مالداری سے آپ کو خوف نہیں کھانا ہے، اور فقیر کے فقیری کے اوپر آپ کو رحم نہیں کرنی ہے. فاللہ اولی بہما، اللہ رب العالمین ان دونوں سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ آپ اللہ کی رعایت کریں اور اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی مت کریں. عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، عدل و انصاف کے ساتھ رہیں. دیکھا آپ نے، یہاں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے. اور یہ عدل و انصاف بیٹے کے حق میں، بیٹی کے حق میں. جب دوسروں کے حق میں ہے تو اپنے بال بچوں کے حق میں تو بدرجہ اولا ہوگا، بدرجہ اولا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں واضح گائیڈ لائن اور واضح باتیں بیان کی ہیں. اب دیکھیے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات ثابت ہے. کہا کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک جگہ دی ہے، ایک زمین دی ہے، ایک ہدیہ دیا ہے کچھ، اور آپ کو ہم گواہ بنانا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سارے بیٹے کو آپ نے دیا ہے ایسا؟ اکل ولدک نحلت مثلہ، ہر بیٹے کو آپ نے ایسا دیا ہے؟ قال لا، کہا نہیں. کہا فرجعہ، کہا اس کو واپس لے لو، واپس لے لو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نعمان ابن بشیر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ابا نے مجھ کو ایک چیز ہدیہ میں دی ہے، اور عمرہ بنت رواحہ جو میری ماں ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں گواہ نہ بنا لیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو، عمرہ بنت رواحہ کی جو بیٹا ہے، اس کو ہم نے نعمان کو دیا ہے کچھ ہدیہ.
تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، سارے بچوں کو آپ نے ایسا دیا ہے؟ قال لا، کہا نہیں، کہا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعدلوا بین اولادکم، اور اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ یہ واپس لوٹ گئے اور اپنے ہدیہ کو واپس لے لیا، انہوں نے اپنے ہدیہ کو واپس لے لیا۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور منع کیا۔ یہاں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہر وہ ہدیہ جو سبب کی بنیاد پر آپ دے رہے ہوں، مثال کے طور پہ عیدی دے رہے ہیں اور دوسری چیز دے رہے ہیں، تو اس میں چھوٹے بڑے کی کسی کی تمیز مت کیجیے، سب کو برابر دیجیے، بڑا ہو چھوٹا ہو سب کو برابر دیجیے۔ 100 روپیہ دے رہے ہیں، 100 سب کو دیجیے اپنے بچوں میں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک کالج میں پڑھتا ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس حساب سے اس کو خرچہ دیجیے۔ اس سے نیچے کوئی پڑھنے والا ہے، اس کے اخراجات کے حساب سے اس کو پیسہ دیجیے۔ ایک ایل کے جی میں یو کے جی میں پڑھنے والا ہے، اس کے اخراجات کے حساب سے اس کو پیسہ دیجیے۔ یہ انصاف ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ عدل ہے۔ لیکن اگر کسی سبب سے کوئی ہدیہ دے رہے ہیں تو اس میں برابر برابر آپ کو دینا ہے۔ یہ چھوٹا ہے اس لیے اس کو کم دیا، یہ بڑا ہے اس کو زیادہ دیا، تو یہ عدل کے انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے۔ یہ بات جان لیجئے، علماء نے اس کو لکھا ہے، سب کو برابر آپ کو دینا ہے۔ 50 دیا ہے، 50 روپیہ کر کے، تو سب کو، وہ بیٹا جو 40 سال کا ہے اس کو بھی، اور وہ بیٹا جو 4 سال کا ہے اس کو بھی، اگر عیدی دے رہے ہیں تو برابر دینا پڑے گا، برابر دینا پڑے گا، کم بیشی نہیں کر سکتے۔ ہاں 40 سال والا بال بچے والا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے زیادہ، تو آپ اس کے خرچے اگر دینا چاہ رہے ہیں، محتاج ہے غریب ہے، تو اس حساب سے اس کا خرچہ دے سکتے ہیں آپ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ایک بچہ جو ابھی نابالغ ہے، گھر میں یہاں کھانا کھا رہا ہے پی رہا ہے، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کو پاکٹ منی آپ دے سکتے ہیں، اس میں شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے۔ لیکن سبب کے اوپر جو ہدیہ دیا جائے گا، عید بقرعید، اس میں سب کو برابر دیا جائے گا۔ یہ شریعت کے اصول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، سووا بین اولادکم فی العطیہ، اپنے بچوں کے درمیان عطیہ دینے میں انصاف کرو۔ فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو زیادہ بڑھانے والا ہوتا دینے میں تو میں خواتین کو کہتا کہ میں گارجینوں کو کہتا کہ بیٹیوں کو زیادہ دو، بیٹیوں کو زیادہ دو۔ دیکھا آپ نے شریعت کی نرمی بیٹیوں کے ساتھ کیسی ہے، اور آج معاملہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو ہی محروم کر دیا جاتا ہے۔ بھائی کہہ دیتے ہیں کہ ابا نے آپ کے شادی میں اتنا خرچہ کیا، آپ کو فلاں کیا، آپ کو یہ کیا، آپ کو یہ کیا، اس لیے آپ کا حصہ اب یہاں سے ختم ہو گیا۔ کائے کو ختم ہو گیا؟ تو آپ کو نہیں کیا ہے، آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں، والد کے بنائے ہوئے گھر میں، آپ کو بھی پڑھایا لکھایا ہے، آپ کی بھی شادی بیاہ کی ہے، تو آپ کو سرخاب کا پر لگا ہوا ہے اور ہم کو نہیں لگا ہوا ہے۔ خبردار کبھی کوئی آدمی اپنے بہن کا حصہ ایسے کر کے نہ مارے، نہ کھائے، اس کا حق ہے اس کے اوپر۔ کہا کہ نا تم کو تو دے دیا، ہمارے ابا نے تم کو فلاں اسکول میں پڑھایا، تمہاری پرورش کی، تمہارے شادی میں اتنا خرچہ ہوا، تم کو جہیز دینے میں اتنا خرچہ ہوا، اس میں اتنا خرچہ ہوا، وہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ کیا خرچہ ہوا؟ وہ تمہاری ذمہ داری تھی، وہ تو کرنا ہی کرنا تھا۔ اور اگر میری وراثت سے کرتے تو ہم سے پوچھتے کہ دیکھو تمہارے جہیز دینے کا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ تمہارے وراثت میں سے دیں، ہم اجازت دیتے تو کرتے، نہ دیتے تو نہ کرتے۔ کس کی اجازت سے میرا مال خرچ کیا تم نے؟ نہیں کر سکتے۔ بھائی عام طور پہ بہانہ بنا کر کے بہنوں کو ایسا غائب کر دیتی ہیں۔ اس حدیث کو دیکھیے، آج خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اسلام نے انصاف نہیں کیا۔ کیسے انصاف نہیں کیا؟ پیارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں فضیلت اولاد کے درمیان دینے کی بات کرتا تو کرتا کہ خواتین کو زیادہ دو اس کو، لیکن سب کو برابر دینا ہے۔ ہاں وراثت کی جو تقسیم ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کیا ویسے کرنا۔ اور علماء نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عیدی بھی اگر دے رہا ہے تو خواتین کو اگر سنگل دے رہا ہے اور مردوں کو اگر ڈبل دے رہا ہے تو دے سکتا ہے، یعنی 50 روپے اگر بچی کو دے رہا ہے، 100 روپیہ بچے کو دے رہا ہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ یہ تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اس سے بہتر تقسیم کون کر سکتا ہے؟ کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے۔ بہرحال اگر ایسے بھی دیتا ہے سب کو برابر برابر تو کوئی حرج کی بات
نہیں ہے۔ یہ ایک برسبیل تذکرہ گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے کر دی کہ اس طرح سے انسان کو اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے اور مکمل طریقے پر اس کا دھیان اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ ہم کو ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ رب العالمین عدل کرنے والے، انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے چند ایک بات ہم بیان کریں گے، اور پھر تربیت کا فائدہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو تربیت کر رہے ہیں وہ یوں ہی ہے، اس کا فائدہ لوٹ کر کے ہم ہی کو ملنے والا ہے، یعنی گارجین کو ہی ملنے والا ہے۔ دونوں صورتوں میں، زندہ ہیں تو دنیا میں، اولاد نیک ہے تو جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو بتلایا ہے ماں کی اہمیت کیا ہے، باپ کی اہمیت کیا ہے۔ وہ کبھی نہیں پلٹے گا پھر، الا ماشاء اللہ، جس کی طبیعت مسخ ہو گئی ہوگی تو اس کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتے، لیکن اگر صحیح ہے معاملہ تو انشاءاللہ وہ آپ کا خیال رکھے گا، بڑھاپے میں آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اولڈ کیئر سینٹر میں اور اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے آپ کو، اولڈ ہوم میں لے جا کر کے آپ کو ایڈمیشن اور داخلہ اور شریک نہیں کرے گا، آپ کی دیکھ ریکھ کرے گا، آپ کی خبر گیری کرے گا، آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرے گا، آپ سے ڈسکس کرے گا، آپ سے مشورے لے گا۔ یہ تو دنیا میں، اور جب دنیا سے آپ چلے جائیں گے تو آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کے لیے سب کو خیرات کرے گا۔ یہ تربیت کے فائدے ہیں، تو انسان کو کبھی بھی ان چیزوں سے چوکنا نہیں چاہیے۔ آگے کے درس میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔